رب المشرق اللہ ہے کون جس کی طرف آپ نے جانا ہے؟ رب المشرق، وہ مشرق کا رب ہے، والمغرب، اور مغرب کا رب ہے۔ کیا مطلب؟ کہ محبوب جس کائنات میں یہ سارے نظام چلتے ہیں اس ساری کائنات کا مالک اللہ ہے۔ اللہ بدل دے گا، آپ کوشش کریں گے اللہ اس نظام کو بدل دے گا۔ اللہ اپنے حبیب کو اکسا رہا ہے، ترغیب دے رہا ہے، موٹیویشن۔ لا الہ، وہ جو رب المشرق والمغرب ہے، لا الہ، وہ کون ہے؟ لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا ہو، سوائے اس کے۔ توحید باری تعالیٰ کا بیان ہے۔ فاتخذہ وکیلا، تو محبوب آپ فاکمنا، تو اتخذ بنا لیجئے، ہو اس کو، وکیلا کارساز، اے حبیب آپ اس کو کارساز بنا لیں۔ آپ کا کام ہے محنت کرنا، اور یہ اللہ آپ کے کام کر دے۔ کارساز کا معنی کیا ہے؟ کام کرنے والا۔ اللہ آپ کا کارساز ہے۔ حبیب آپ اس مشن میں لگے ہیں، اللہ نے چنا ہے، آپ آگے چلیے۔ لیکن حبیب کو پھول نہیں پیش کرے گا آپ کہیں گے نا اللہ گاڈ از ون، آگے سے پتھر آنے۔ آپ کہیں گے میں اللہ کا رسول ہوں، طائف میں پتھر مارنے انہوں نے، احد میں جائیں گے تو محبوب آپ کے دندان مبارک بھی شہید کریں گے۔ تو اے اللہ میں نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا وصبر، واو کا معنی، اور اصبر، صبر کیجیے۔ محبوب صبر کرنا ہے دین کے کام میں۔ کس معاملے پر؟ علی ما یقولون، علی کا معنی پر، ما جو، یقولون وہ کہتے ہیں۔ محبوب جو بھی اعتراض کرے نا آپ کی ذات پر، اس پہ آپ نے صبر کرنا ہے۔ سر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ اور میں اس سوسائٹی میں کو بات کریں جہاں ہم رہتے ہوں، وہاں وہ سوسائٹی کے لوگ ہماری بیوی کے اوپر تہمت لگا دیں، کہاں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم کے اس نبی کی پاکیزگی کے بیان کے لیے پوری سورہ نور نازل فرمائی۔ پتہ چلا جب مخالفین ہتھ کنڈوں پہ آتے ہیں تو یہ کچھ بھی کرتے ہیں جو اس وقت کے لوگوں نے ہماری ماں اما عائشہ کے ساتھ کیا، تہمت لگائی۔ تو وصبر علی ما یقولون، اے حبیب کیا کیجیے۔ اچھا، ایک شخص تھا جس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہانہ کچھ خدمت کرتے تھے مالی لحاظ سے۔ اچھا، اس تہمت سے وہ بھی متاثر ہوا اور اس نے سوچا کہ واقعی یہ ٹھیک بات ہے جو منافقین کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہماری ماں حضور کی بیوی ہیں، ان اپنی بیٹی کے اوپر تہمت لگنے کی وجہ سے اس بندے کا وہ ماہانہ خرچہ بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ اے حبیب ان کو بتا دیں کہ اگر کوئی صاحب حیثیت کسی کو دیتا ہے تو وہ روکے نا، ہاں جو فضل والے ہیں وہ روکے نا، تم میں سے جو ڈیوٹی لگی ہے اس ڈیوٹی کو پورا کرتے رہیں۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا یقولون، اے حبیب صبر کیجئے اس معاملے پر جو کچھ یہ کہتے ہیں۔ وَاہْجُرْهُمْ حَجْرًا، وَاہْجُرْهُمْ، واو کا معنی اور، اُہْجُر، الگ ہو جائیے، ہم ان سے، کس طریقے سے؟ حجرن جمیلا، محبوب کوئٹ نہیں کرنا، آپ نے یہ نہیں کرنا کہ بس دفعتاً کسی چیز کو چھوڑ دینا ہے، نہیں محبوب، آپ نے بہترین طریقے سے ان سے دوری اختیار کرنی ہے۔ حجرن جمیلا، خوبصورت طریقے سے، کیونکہ محبوب آپ کا مشن خوبصورت ہے، آپ کا مشن کسی طبیعت کی پینٹ نہیں چڑھنا چاہیے۔ بشری تقاضا ہے نا، بندہ کو بات کرے تو غصے میں آ جائے، بندہ رکھو اتنے میں جا رہے ہیں، نہیں محبوب اگر جانا بھی ہے نا تو بہترین طریقے سے جانا ہے، جانا نہیں ہے لیکن ان کے ساتھ گفتگو کا انداز اچھا ہونا چاہیے کیونکہ آپ کا مشن بہت بڑا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ عرض کیا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں کہ اے حبیب یہ پھر مالدار لوگ مکے کے منکر مزاج ابو جہل ابو لہب، ان کا میں کیا کروں؟ ہوتا ہے نا جی جواب، ایک سوال، اللہ میں کیا کروں پھر ان کا؟ تو اس کا جواب دیا وَذَرْنِي، واو کا معنی اور، ذر آپ چھوڑ دیجئے، نی مجھ پر، اے حبیب ان لوگوں کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دیں۔ کن لوگوں کا معاملہ؟ والمکذبین، جو جھٹلانے والے ہیں۔ اور دیکھیں نا جھٹلانے والا ہوتا کون ہے سر؟ یہ دین غریبوں کا تھا نا، حضور نے فرمایا تھا غریبوں میں لوٹ کر آ جائے گا، فرمایا یہ ہیں اولے نعمہ، یہ خوشحال لوگ ہیں۔ سر دیکھیں نا حضرت موسیٰ کو اللہ نے کس کی طرف بھیجا؟ غریب بندے کی طرف، فرعون کی طرف، خدائی دعوے دار اولے نعمہ۔ اور حضرت ابراہیم کو کس کی طرف بھیجا؟ نمرود، چھوٹا بندہ ہے، غریب بندہ ہے، بیوروکریٹ سارا، اپنے وقت کا بہت بڑا پاور رکھنے والا آدمی۔ تو انبیاء ہمیشہ بڑے لوگوں کی طرف آئے ہیں، کیوں؟ بڑے ٹھیک ہو گئے تو نیچے والے ان کو دیکھ کر ٹھیک ہو جائیں۔ اور یہ جو محبوب آپ ان کو چھوڑ دیجئے، جھٹلانے والوں کا معاملہ میرے اوپر۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اولے نعمہ، یہ بڑے خوشحال قسم کے لوگ ہیں۔ وَمَاهِلْهُمْ، یہاں ایک شد غائب ہو گئی ہے، بچہ کورل کی فائل بناتے ہو، ماہلہم ہے نا، ہے کے اوپر ڈبلیو ہے، میں نے فائل کو پاس بیٹھ کے ٹھیک کروائی ہے دن کو، لیکن کورل کرتے ہوئے شاید اس نے ڈبلیو اڑا دیا۔ وَمَاهِلْهُمْ
کلیلا، واو کا معنی اور مہل، مہلت دیجئے، ہم ان کو کلیلا، تھوڑی سی، محبوب ان کی قسمت میں ہوا نا تو آ جائیں گے، نہ ہوا تو پھر نہیں آئیں گے، تھوڑی سی مہلت ضرور دے دیں۔ اور اگر حبیب آپ کی طرف لوٹ کر نہ آئے تو کوئی حرج نہیں، ان کا انجام ہم نے بڑا بہترین کیا ہوا ہے، جس کو پنجابی کہتے ہیں مکو ٹھپنا، محبوب ان کا مکو ہم نے ٹھپا ہوا۔ کیسے؟ اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، اِنَّا کا معنی بے شک، لدینا ہمارے پاس، اللہ فرما رہا ہے ہمارے پاس ہے ان کا انجام کیسا، انکالا بھاری بیڑیاں ہیں، وجحیما اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے، بیڑیاں ڈالیں گے ان کے پیروں میں اور ان کو پھینکیں گے دوزخ کی آگ۔ آپ مہلت دیں، ان کو بہترین طریقے سے اسلام کا پیغام پہنچائیں، اگر نہیں نہ آتے رائے راست پہ تو ہم نے ان کا انجام لکھا ہوا ہے اپنے پاس، آنے دیں، ہمارے پاس ہی آئیں گے۔ تو بیڑیاں بھی ہیں، بھڑکتی ہوئی آگ بھی ہے، وطعاما اور حبیب ان کے لیے کھانا بھی ہے، جس کھانے کے لیے یہ دنیا میں مرتے ہیں نا اور اپنا حلال و حرام کی تمیز ختم کر دیتے ہیں، یہ کھانا ہمارے پاس بھی ہے، لیکن یہ کھانا کیسا ہوگا، ذا غصۃ، گلے میں پھنس جانے والا ہوگا، گلے میں پھنس جانے والا کھانا ہے، وعذابا علیما اور دردناک عذاب ہے منکرین حق کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے پیغام اور احکامات کو نہ ماننے والوں کے لیے حبیب ہم نے یہ سارے معاملات تیار کیے ہوئے ہیں۔ وہ دن کیسا ہوگا، یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، واو کا سوری واو نہیں، یوم جس دن، وہ دن کون سا ہے، ترجف الارض لرز اٹھیں گے، کیا چیز لرز اٹھیں گے، جی لرز اٹھیں گے، الارض زمین، والجبال پہاڑ، وکانت الجبال اور ہو جائیں گے پہاڑ، کثیبا مہیلا ریت کے ٹیلے، اور مہیلا بکھری ہوئی، جیسے بکھری ہوئی ریت ہوتی ہے یہ پہاڑ ایسے ہو جائیں گے۔ اچھا اہل مکہ جو ہیں ان کی 10 طرح ادھر ادھر کی پراپرٹیز پہ جو تھی وہ بہت بڑے بڑے پہاڑ تھے، آپ دیکھتے ہیں اود کا پہاڑ ہے اور بڑا بڑے پہاڑی سلسلے ہیں، آپ دیکھیں نا جی، جن کے پہاڑوں سے نمک نکلتا ہو ان کو ہوگا تو صحیح نا، اور جن کے پہاڑوں سے تیل نکلتا ہو وہ ظاہر ہے اپنے آپ کو بڑا تو سمجھیں گے۔ محبوب جن پہاڑوں پہ آج ناز ہے، یہ پہاڑ قیامت والے دن بکھری ہوئی ریت کے ٹیلے کی طرح ہو جائیں گے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ اب یہ خطاب جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ امت کے لوگوں کی طرف آ گیا۔ اللہ نے فرمایا انا بے شک ہم نے، ارسلنا بھیجا ہے، ارسلہ یرسلو، ارسال کا معنی ہے بھیجنا، اسی سے ہے مرسل اللہ، اسی سے ہے مرسل انبیاء کرام، بے شک ہم نے بنا کر بھیجا ہے الیکم تمہاری طرف رسولا، ایک رسول، شاہدہ یہ گواہ ہے، یہ تمہیں دیکھنے کے لیے آیا ہے لوگو، یہ میرا حبیب میرے پاس آئے گا تمہاری گواہیاں دے گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے، علیکم تم پر یہ گواہ ہے، کما ارسلنا الی فرعون رسولا جیسا کہ ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف رسول کو بھیجا۔ کوئی اسپیسیمن اللہ نے بتلا دیا کہ وہ اسپیسیمن اگر دیکھنا ہے، کیونکہ سر یہ صورت مکے میں اتری ہے، مکے کے لوگوں کو قرب و جوار کے حالات معلوم تھے کیونکہ وہ تاجر لوگ تھے اور ادھر ادھر کے علاقوں میں تجارت کرتے تھے، انہیں یہ کہانیاں پتہ تھیں کہ آسمانی کتابیں کچھ ہیں اور انبیاء اللہ کے کو سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا ہیں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، ان کی قبر انور فلسطین کے اندر ہے، کیوں کہ یہ تاجر عرب تھے، وہاں گئے وہاں وصال ہو گیا، اسی طرح یہ ارد گرد جاتے تھے سارے عرب تاجر، اس کی طرف انہیں پتہ تھا، حالانکہ یہ صورت مکی ہے اور جو اصل مدنی پیغام سے آشنا لوگ ہیں وہ یہودی اور عیسائی مدینے والے ہیں، لیکن یہ مکی صورت ہے، اس مکی صورت میں بھی ان کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ تمہیں پتہ ہے نا وہ کہانیاں فرعون کی اور موسیٰ کی، تو ان تمہارا انجام بھی بالکل وہی ہوگا جو ان کا ہوا تھا۔ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، یہ تھوڑا سا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، اللہ فرما رہا ہے محبوب اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے بھائی موسیٰ کلیم اللہ کو بھی ان کے ماننے ان کی قوم نے کیا کیا تھا، جھٹلا دیا۔ فَعَصَىٰ، فا کا معنی تو عصا نافرمانی کی، فرعون نے، الرسولہ رسول کی، دیکھو نا جی عصا ورب ہے، لال ہے فعل ہے، اور فرعون اس کا فاعل ہے اور الرسولہ اس کا مفعول ہے۔ عربی کا قاعدہ ہے سبجیکٹ ہمیشہ مرفوع ہوگا،
پیش کے ساتھ ہوگا، آبجیکٹ ہمیشہ زبر کے ساتھ ہوگا۔ یہ چھوٹا سا پورا جو ہے وہ ایک وربل سینٹینس ہے، جملہ فعلیہ ہے۔ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، تو نافرمانی کی فرعون نے رسول کی، تو کیا ہوا؟ فَأَخَذْنَاهُ، فا کا معنی تو اخذنا، ہم نے پکڑا، ہو اس کو، اخذاً وبیلا، کیسے پکڑا؟ بڑی سختی سے پکڑا۔ یہ جو شدید بارش ہوتی ہے نا جی آسمان سے، اس کو بھی وابل کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر ذکر ہے کہ وہ بارش کیسے اتری؟ موسلا دھار، شدید۔ تو اللہ فرما رہے ہم نے بھی ان کو شدید پکڑا۔ اچھا یہ اہل مکہ کو بتایا کیوں جا رہا ہے کہ اگر تم بھی نافرمان ہوئے تو تمہیں بھی پکڑ لیا جائے گا، تمہارا